السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو،
آج جمعہ کا مبارک دن ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بغیر محبت کے ہم اپنے گھر میں بولو کسی کو آنے کی دعوت دیتے نہیں ہے۔ تو رب العالمین بھی اپنے انہی بندوں کو مسجد میں بلاتا ہے جن بندوں سے خصوصی محبت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین مسجد میں بلا کر اپنا مہمان بناتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں دنیا میں اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ میرے بھائیو، جمعہ کا مختصر سا وقت ہے، کچھ تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے میری ضرورت کی ہے، پھر آپ کی بھی ضرورت کی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 25واں روزہ، ایک وہ دن بھی تھا کہ ہماری زبان پر یہ بات تھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بولو تھا کہ نہیں تھا؟ ہماری زبان پر یہ بات تھی۔ پھر ایک وہ دن بھی آیا کہ ہماری زبان پر یہ بات کہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ، پھر ایک وہ دن بھی آئے گا کہ ہماری زبان پر یہ بات ہوگی کہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری روزہ۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن بولو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ورنہ دنیا کی ہر مخلوق کو فنا ہو جانا ہے، بولو دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین مختلف مقامات پر قیامت کا منظر بیان فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ آج دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لو، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کو، اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، بلکہ سگی اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بولو تیار نہیں ہے۔ ہم نے ہزاروں جنازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کئیوں کے انتقال کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہے، اس کے باوجود ہمارے دل میں کسی کے بارے میں ہمدردی نہیں، اس کے باوجود ہمارے دل میں کسی کے بارے میں نرمی نہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے، دنیا میں کوئی سہارا نہیں بنتا ہے، تو
تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا اس وقت نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹی کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹی کے کام آئے گی، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی کام آیا ہے تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش رہے گی کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جنت میں داخل کروا دے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس وقت تک سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کو جنت تک نہ پہنچا دوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے بڑی محبت تھی، تو ہمارے نبی نے اپنی امت سے محبت ہونے کے لیے، محبت ہونے کے باوجود اپنی امت کا پورا خیال رکھا ہے، اور قیامت تک کے آنے والے تمام فتنوں سے ہمارے نبی نے اپنی امت کو متنبع فرمایا ہے، اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، دنیا تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، اس سے پہلے کئی فتنے ہوں گے۔ بلکہ آج بہت سے لوگوں نے، دیکھو میرے بھائیوں، بیان تو ہم بہت سنتے ہیں، باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، صرف تھوڑا دل میں استحضار پیدا کر کے آج بیٹھو کہ زندگی کیسے گزاری ہے اور کیسے گزارنی چاہیے تھی۔ ہم انصاف سے سوچ سکتے ہیں جنہوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، بولو رمضان تو ان کا بھی گزر گیا، گزرا کہ نہیں گزرا؟ اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں تراویح، روزے نہیں رکھے ہیں، ان کا بھی رمضان تو گزرا ہی گزرا ہے۔ وقت ٹھہرنے والی چیز بولو نہیں ہے، وقت تو گزر جائے گا، وقت ٹھہرے گا نہیں، تو وقت تو سب کا گزرا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے خوش نصیب ہیں میرے وہ امتی جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اور رمضان المبارک کے مہینے کی انہوں نے قدر کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے رہے۔ اور بڑی بربادی ہے میرے ان امتیوں کے لیے، بڑی تباہی ہے میرے ان امتیوں کے لیے جن کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ بھی انہوں نے ایسا ہی غفلت میں گزار دیا جیسے 11 مہینے غفلت میں گزرتے ہیں، 11 مہینے اللہ کو ناراض کرنے میں گزرتے ہیں، ویسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ بھی وہ گزارتے رہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو ہمارے نبی نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا چلو نا اس رمضان میں نیکی نہیں کی ہے، اس رمضان میں اللہ کو راضی نہیں کیا ہے تو آئندہ رمضان میں کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ رمضان میں ہم رہیں گے؟ بولو کوئی گارنٹی ہے؟ بلکہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا آخری جمعہ، اور معلوم نہیں ہم میں سے کن کن کی زندگی کا آخری جمعہ، آئندہ رمضان کس کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں گزشتہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے درمیان میں وہ نظر آ رہے تھے، موجود تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ نیکی بعد میں کر لیں گے، نیکی کے کام بعد میں کر لیں گے، گناہوں سے توبہ بعد میں کر لیں گے۔ حدیث شریف میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں یہ فکر ضرور رہی ہے کہ میری امت کا ہر مرد، میری امت کی ہر عورت کامیاب ہو جائے، جنتی بن جائے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے۔ تو ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے مجمع میں بیان فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا نیک اعمال میں سستی مت کرو، بلکہ جتنا ہو سکے نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو، کل کا انتظار نہ کر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل،
کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. ایک سیکنڈ میں کیا ہو جاوے بولو کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے. تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتیوں جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام جلدی کر لو, اپنے گناہوں سے معافی اللہ سے جلدی مانگ لو, بعد میں موقع ملے نہ ملے. اور ہمارے نبی نے صاف صاف بیان فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنے دیکھنے کو ملیں گے. بولو جب بہت زیادہ اندھیرا ہو اور چاند کی روشنی بھی ہمیں نظر نہ رہی ہو اور ہمارے پاس ٹارچ بھی نہ ہو تو بولو ہمیں راستہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے, بلکہ کنفیوژن ہوتی ہے. اتنے اندھیرے میں آدمی چلے کیسے؟ تو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نئے نئے فتنے. لیکن آگے ہمارے نبی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی, میری امت کا حال اتنا برا ہو جائے گا, میری امت گناہوں میں اتنی آگے بڑھ جائے گی, اللہ کو ناراض کرنے میں اتنی آگے بڑھ جائے گی. او صورت والو تمہارے یہاں تو پتہ نہیں کیا ماحول ہے, ہم نے تو اپنے علاقے کا ماحول دیکھا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, تراویح چل رہی ہیں, لیکن بہت سے لوگ بازار میں گھوم رہے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, ارے لوگ کھاتے نہیں ہیں, پیتے نہیں ہیں, اللہ کی محبت میں کھاتے نہیں ہیں, اللہ کی محبت میں پیتے نہیں ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کھلے عام کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں, ہوٹلوں کی ہوٹلیں آباد ہیں. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت گناہوں میں اتنی آگے بڑھے گی, اللہ کو ناراض کرنے میں اتنی آگے بڑھے گی, نتیجہ یہ ہوگا صبح میں آدمی مومن ہوگا. حدیث شریف میں لکھا ہے صبح میں آدمی مومن ہوگا, لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اور شام کو آدمی مومن ہوگا, لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں بہت سے گناہ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں, بہت سی نافرمانیاں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں, ان گناہوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, لیکن ان گناہوں کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے اللہ پاک کبھی کبھی ایمان کے چھین لینے کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں. دنیا والوں کی نظر میں ہم مسلمان ہوتے ہیں, لیکن آسمان پر اللہ پاک نے ہمارے ایمان کے ختم ہو جانے کا فیصلہ کر دیا ہوتا ہے. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا قیامت سے پہلے وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے, مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے, ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے, دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے, اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے, اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے. اور بولو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے. ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا تھا, دوسرے رمضان المبارک کے مہینے کی گزرنے کی تیاری بھی بولو شروع ہو چکی ہے. تو وقت میں برکت نہیں ہے, وقت میں سے برکت ختم ہو گئی ہے. اور میرے بھائیوں جانا دنیا سے ہر کسی کو ہے. میں نے کہا نا دنیا میں کوئی ہمیش نہیں رہے گا, موت ہر ایک کی آنی ہے. آنے کی ترتیب تو ہر ایک کی فکس ہوتی ہے کہ پہلے دادا آتے ہیں, پھر ابا آتے ہیں, پھر بیٹا آتا ہے, پھر پوتا آتا ہے. لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک جسے جب چاہے جب بلا لیتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں تم اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو, ہر دن کو آخری دن سمجھو, ہر مہینے کو آخری مہینہ سمجھو, ہر ہفتے کو آخری ہفتہ سمجھو, ہر سال کو آخری سال سمجھو. نہ معلوم کس وقت میں مالک کائنات کی طرف سے بلاوا آ جائے, اس وقت تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے اور کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا ہے. اسی لیے بہت اچھی بات بیان فرمائی ہے, انسان سنبھل جا اب بھی تو. جب کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی پریشان ہوتا ہے, اللہ ہر ایک کو عافیت نصیب فرمائے, اللہ ہر ایک کو تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے, سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. تو ہم کبھی کسی بیمار آدمی کو دیکھ کر چوکندہ ہوتے ہیں کہ فلانی بیماری مجھے نہ لگے, فلانی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. بولو ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازوں کو دیکھا ہے, کبھی یہ سوچا ہے کہ آج اس کے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے؟ وہ دن دور بھی نہیں ہے کہ میرے جنازے کو بھی اٹھایا جائے گا, وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ میری میت کو بھی اٹھا کر لے جایا جائے گا. فرمایا انسان سنبھل جا اب بھی تو,
اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، حرام کماتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، حرام بولتے ہوئے، حرام سنتے ہوئے سنبھل جا، سودی لین دین کا معاملہ کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کا پیچھا کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے ساتھ دشمنی میں آگے بڑھتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی۔ میرے بھائیو، دنیا میں ہر کسی کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ارے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، صورت میں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے؟ ہوتے دشمن ہوتے ہیں مولانا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پاک ہستی کون ہو سکتی ہے؟ جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، لیکن دشمنوں نے بولو تنگ کرنے میں، تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کمی بولو نہیں چھوڑی ہے۔ دوست بھی ہر کسی کے ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، دوست کو پہچاننا آسان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے، لیکن دشمن کو پہچاننا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی دشمن دوست کے روپ میں بھی بولو ہوتا ہے، دشمن دوست کے روپ میں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں وہ ہمارا دوست ہو، اور کبھی کسی کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہو، اپنا خیرخواہ سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا دشمن ہو۔ اور دوست اور دشمن کی پہچان کیا ہے؟ دوست ہمیشہ ہماری اصلاح کی فکر کرے گا، منہ پر کبھی ہماری تعریف نہیں کرے گا، بلکہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر متنبہ فرمائے گا، اپنی کمزوریوں کو بتلائے گا۔ اور دشمن کا معاملہ یہ ہوگا، منہ پر تو ہماری بہت زیادہ تعریفیں کرے گا اور پیٹھ پیچھے بھر بھر کے برائیاں کرے گا، اور دوست پیٹھ پیچھے بھر بھر کے برائی نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، یہ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، کسی کو دوست سمجھا، کسی کو دشمن سمجھا، لیکن اللہ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ بولو۔ ارے اللہ کے قرآن کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور قرآن کریم کے ایک مقام پر فرماتے شیطان تمہارا دشمن، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان کی پہلی کوشش تو یہ رہتی ہے کہ انسان کو بولو نیکی کرنے دیتا نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی یہ کوشش میں لگا رہتا ہے کوئی اللہ کا بندہ اچھا کام کرنے نہ پائے، اور جب کر لیتا ہے ہمت کر کے، کوشش کر کے، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لیتا ہے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چونکہ ہے تو وہ ہمارا کٹر دشمن، تو دشمن کو تو اچھا کام ہمارا پسند آنا نہیں ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پھر اس کام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی نیکی کیسے برباد کر دی جائے، اس کی نیکی کیسے بگاڑ دی جائے، اس کی نیکی کیسے ضائع کر دی جائے۔ تو پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان غیبت بھی کرواتا ہے، جھوٹ بھی بلواتا ہے، حرام کے لقموں کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کاموں کو شریعت کی زبان میں گناہ کہتے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا کام کرنا جس کو نہ اللہ نے پسند کیا، جو نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اس کام کو گناہ کہتے ہیں۔ جب آدمی بار بار گناہ کرتا ہے، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ گناہ کیا، سب نے سنا ہے، کالا داغ دل میں لگ گیا، پھر گناہ کیا، پھر کالا داغ دل میں لگ گیا، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں توبہ کر لیتا معاف ہو جاتا، توبہ کر لیتا معاف ہو جاتا۔ اور اللہ کتنا کریم ہے، جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ لکھنے والے فرشتے اللہ سے اجازت
مانگتے ہیں اللہ لکھوں یا نہ لکھو؟ اللہ کہتے تھوڑا انتظار کرو، ابھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ابھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ابھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ توبہ نہیں کرتا، پھر اللہ پاک فرشتے کو لکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو جاتا ہے، پھر کالے دل پر قرآن کا بولو کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ کالے دل میں کبھی ہمدردی پیدا ہو سکتی نہیں ہے، کالے دل میں ماں باپ کی محبت بولو آ سکتی نہیں ہے، کالے دل میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا جذبہ بولو دل میں پیدا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو دل کو کالا جب ہو چکا ہے، دل کو ہم نے کالا کر دیا ہے، تو دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرتے رہو، اپنے مرنے کو ہمیشہ سوچتے رہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو گے، اللہ پاک دل کی سیاہی کو دور کر دے گا، دل کو صاف ستھرا کر دے گا۔ تو مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے کہ ہمیشہ موت کو سوچتے رہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مر جانا ہے، اللہ کے یہاں چلے جانا ہے، اور ہماری ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے۔ اور آج جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، اللہ قرآن کریم میں بڑی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ جس اولاد کی محبت میں اللہ کو ناراض کیا، جس مال کی محبت میں کبھی نمازوں کی توفیق نہ ہوئی، صرف ہم نے نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا، جس بزنس کی محبت میں کبھی ہم نے مسجد کی طرف توجہ نہ کی، تو ہوتا کیا ہے؟ جائے گا جب جہاں سے، جہاں یعنی دنیا، جانا تو ہر کسی کو ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ اب ہم سب چاہتے کہ موت کے وقت کلمہ مل جائے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اچھی موت مرے، ذلت والی موت نہ مرے، اللہ کو راضی کر کے مرے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے جس امتی میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہوگی، اللہ پاک موت کے وقت کو اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضعیفوں پر مہربانی، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ماتحتوں پر احسان کا معاملہ کرنا، ہمارے ہاتھ نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے، جانتے ہم سب جانتے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ہر ایک کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ بولو اللہ پاک نے نمازیں کتنی فرض کی؟ بولو 5۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں، مسجدوں کو دیکھتے ہیں کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، صرف عید والے نہیں، وہ اللہ کا بندہ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت کے وقت تکلیف ایسی شدت کی ہوتی ہے کہ تکلیف میں معلوم نہیں کلمہ زبان پر آئے نہ آئے، ہم کلمہ پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے، اور اس وقت بھی شیطان بڑے حملے کرتا ہے، بڑا ایمان سے پھرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ایمان کا انکار کر کے دنیا سے جائے، یہ شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے۔ لیکن میرا وہ امتی جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے شیطان کو اس سے دور کر دیتے ہیں، شیطان کو اس کے قریب بیٹھنے نہیں دیتے، پھر خود کلمہ پڑھاتے ہیں، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ جیسے رخصت ہوا ہے، ایسے ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔
آج نیت کر لو 2 کام کی نیت، بس 1 منٹ میں بات ختم، 2 کام کی نیت کر لو۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز بولو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ نماز پڑھیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے سامنے جھکیں گے اللہ پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکائے گا، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہیں تو پھر انہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ تو 2 کام اگر ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا کہے نہ کہے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا تم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، روزی میں برکت ہوگی، اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا۔ رمضان کے مہینے میں کیسی مسجدیں آباد نظر آئی ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں مسجدیں بند نہیں ہو جائے گی، رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد عید کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہے گی۔ تو تمام ساتھی دل پر لے، تمام میرے بھائی، تمام میرے پیارے دوستوں دل پر لے لو، ایک دن مر جانا ہے، کیوں اللہ کے سامنے ہم کھڑے نہ ہو جائے؟ 24 گھنٹے میں صرف اللہ نے ہم سے 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ مانگا ہے، تو پہلا کام بولو 5 وقت کی نماز کہو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کسی کے دل کو زخمی نہ کرو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہو تو بولو اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، لیکن صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، کہہ دو جلدی جلدی، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہیں، لیکن مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو تو آج اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرنے کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، سامنے والے کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، اس نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب وہ کمزور نہیں ہے، اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ سامنے والا کمزور ہو سکتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ کمزور بولو نہیں ہو سکتا ہے۔ کمزوروں کی طرف سے پھر بولو کون جواب دیتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے۔ بولو اللہ کے مقابلے کا ہم سامنا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہ 2 خوبی ہماری زندگی میں ہوگی انشاءاللہ تو سارے نیک اعمال ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ نماز پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کی بھی توفیق ملے گی، نماز پڑھیں گے تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا، اور ہم اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے تو اخلاق کے معاملے میں ہم اعلیٰ کوالٹی کے ہوں گے۔ اور اچھے اخلاق ایسی چیز ہیں، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ انسان دن بھر کے لمبے لمبے روزے رکھ کر، رات بھر کی لمبی لمبی نمازوں کو پڑھ کر اتنا اونچا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ اچھے اخلاق سے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرماوے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں جیسے رمضان کے مہینے میں توفیق ملی ہے، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے والا بنائے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، مسجدوں سے محبت رکھنے والا بنائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ جمعہ کی نماز ادا کریں گے، اللہ ہماری نماز کو بھی قبول فرمائے، ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لے، جو سنت